ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. صدق اللہ العظیم. میرے نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں مغفرتوں کے ساتھ تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی بہار ہے. ہر طرف قرآن کریم سنا جا رہا ہے، اور کہیں قرآن کریم کے درس ہوتا ہے، کہیں قرآن کریم کے ترجمے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ پوری دنیا میں ایک رونق ہے قرآن کریم کی، کیونکہ رمضان اور قرآن دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ بہاریں ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سلسلہ بھی جو یہاں شروع کیا ہم نے کہ جو حافظ قرآن کریم پڑھ کے سناتے ہیں، تو اس دوران جو سناتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ ترجمہ، خلاصہ، لب لباب جتنا بھی ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آسان بنا دے. یہاں سے آگے جس طرح میں نے کل بتایا کہ دوسرا حصہ اس سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے، اور اس میں دو مضمون ہیں، اصل، اور اس کے ساتھ آگے پیچھے دوسرے مضامین اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اصل جو مضمون ہے وہ ہے اللہ کے راستے میں قربانی دینا جان کی، اور دوسرا خرچ کرنا. گویا یہاں سے آگے حکومتی معاملات شروع ہو چکے ہیں، حکومتی معاملات شروع ہو چکے ہیں، اور اس میں ساتھ ہی حکومتی معاملات کے انسان کی اصلاح اور تربیت کے چند امور ہو بھی ذکر کیے گئے ہیں. تو گویا سب سے پہلا حکم جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ظاہر وہاں ایک اسلامی حکومت بن چکی تھی. اب جب اسلامی حکومت بنی، ایک اسٹیٹ آ گئی، وجود اس کو مل گیا. اب اسٹیٹ کی ذمہ داریاں بدل گئیں، کیونکہ اسٹیٹ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اپنی چار دیواری باؤنڈری کا دفاع کرے. اس کے اندر جتنے بھی شہری رہتے ہیں ان کا دفاع کرنا، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. حکومت اس کے لیے پھر کیا کرتی ہے؟ ایک فوج بناتی ہے، اور فوج جو ہوتی ہے وہ بارڈروں پہ کھڑی ہو کر اپنے ملک کی حفاظت کرتی ہے، حکومت کی حفاظت کرتی ہے، اور شہریوں کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری فوج کے ذمہ لگا دی جاتی ہے. تو یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. اب اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج کی فوج بنائی. اب اس فوج کو کہا کہ تم نے جا کے لڑنا ہے، جو بھی تمہارے ملک کے اوپر مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو اس سے تم نے لڑنا ہے، اس کو ایسا نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کفار مشرکین مکہ بار بار حملہ آور ہوتے تھے، بار بار حملہ آور ہوتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ کے ساتھیوں کو. گویا اس طریقے سے ان کا ارادہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ شہید کر دیا جائے، اور ان کے ساتھ جو ابتدا میں تھوڑے سے ساتھی ہیں ان کو ختم کر دیا جائے. تو جب یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العالمین کی توحید کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. تو دعوی توحید جو ہے وہ سارے کا سارا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا.
پھر ہمارے مشرک خدا بھی باقی ہے، تو جس طریقے سے ہم رہے وہی چیز باقی. تو اس لیے اب یہاں پر جب یہ اس بات کے لیے فوج کی تربیت بنائی گئی تو ظاہر فوج جب تک اس کے اندر نظم نہ ہوگا، جب تک فوج کے اندر ایک نظم نہیں ہوگا تو فوج کامیاب نہیں ہوتی ہے. تو فوج کے نظم کے لیے ان کے دل کی اصلاح ضروری تھی، باطنی تزکیہ یہ زیادہ ضروری تھا. پھر ساتھ حکومت ہے، تو حکومت کے لیے سب سے بہترین حکومت وہ ہوتی ہے جو اپنے نظام مملکت کو صحیح طریقے سے قائم کرے. تو صحیح طریقے سے نظام مملکت جو ہے وہ قائم کس طرح رہتا ہے کہ اس کے پاس بہترین قسم کے قوانین ہوں اور سخت قسم کے قوانین ہوں. ان سخت قوانین کی وجہ سے ملک کے اندر کیا ہوتا ہے؟ امن قائم ہوتا ہے، سلامتی قائم ہوتی ہے. تو اسی کو یہاں سے آگے پھر رب العالمین نے بیان کیا. اور دوسری چیز ظاہر ہے جب فوج ہے تو فوج کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، مملکت ہے، حکومت ہے، اس کے اخراجات ہوتے ہیں. تو پھر مسلمانوں کو تلقین کی ہے، تاکید کی ہے، اس کو ابھارا ہے کہ اللہ کے راستے میں تم اپنا مال خرچ کیا کرو، خرچ کیا کرو، حکومت کی سپورٹ کرو، فوج کی سپورٹ کرو، خرچ کرو. جب یہ جائیں باہر تو اپنے مال کو خرچ کرو تاکہ دشمن کی جو وار ہے اس سے تم بھی بچ جاؤ اور تمہارا دین بھی بچ جائے اور تمہاری مملکت اسٹیٹ بھی بچ جائے. تو اسی کا ذکر آگے آتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، پہلا حکم آ گیا، پہلا امور انتظامی میں، کیونکہ مملکت کے اندر امن قائم کرنا سب سے بڑی چیز یہ ہوتا ہے. کیونکہ قتل و غارت گری جس اسٹیٹ کے اندر شروع ہو جائے، بم دھماکے ہو گئے، قتل غارت گری، تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ نظام زندگی مفلوج ہو جاتا ہے، بے سکونی قائم ہو جاتی ہے. تو سکون کے قائم کرنے کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والو تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے، فی القتل، قتل کے اندر. کسی نے قتل کر دیا، قتل کے بدلے میں قتل. پہلے زمانے میں یہ تھا عیسائی کسی کو قتل کر دیتے تو ان کے ہاں تو پھر چلو جی معافی ہے، معافی تھی. یہودیوں کے ہاں قتل ہو گیا تو قتل کے بدلے میں بالکل قتل، یہ کوئی معافی شافی تلافی کا نام و نشان نہیں. اور عرب جو تھے وہ کیا کرتے کہ قتل کے بدلے میں یا تو قتل کرتے تو یا اس کو معاف کر دیتے دیت وغیرہ لے کے، یہ چیز تھی. لیکن اس کے اندر زیادتی تھی، تجاوز کرتے تھے. جس تجاوز کس طرح کہ اگر ایک بڑے قبیلے کا آدمی ہے، سردار ہے، نواب ہے، اس نے اس کو کسی نے قتل کر دیا، چھوٹے طبقے والے نے، تو جا کے اس کے قبیلے کے کئی ایک افراد کو قتل کر دیں گے بے گناہ، کہ ایک نے قتل کیوں کیا، اس کے برابر تو اتنے لوگ آتے ہیں. تو پھر گنتی کرتے اپنے سردار کو وزن دینے کے لیے. تو یہ چیز تھی. تو اسلام آیا تو اسلام نے کہا نہیں، یہ بے اعتدالیاں نہیں، ہاں اسٹیٹ کے سکون کو، امن کو قائم کرنے کے لیے قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. کس طرح؟ فرمایا الحر بالحر، آزاد نے آزاد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہے کہ غلام کو جا کے قتل کرو گے، نہیں، ایسا نہیں. فرمایا والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام نے اگر غلام کو قتل کر دیا اس کو بھی قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، عورت نے قتل کیا عورت کو تو اس کو بھی قتل. جس نے جو قاتل ہے ریئل قاتل، اس قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں اس کے پورے خاندان کے لوگوں کو مار کے، جس طرح آج جاہل لوگ، آج مسلمان بھی ایسا کرتے ہیں. مسلمانوں کے اندر بھی یہی جہالت ہے. پاکستان میں دیکھو کہ فیملی ایک آدمی کے سے اگر قتل ہو جاتا ہے تو جا کے اس کی پوری فیملی کو اجاڑ کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو فرمایا فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اگر آپس میں دیت کے اوپر طے ہو جاتی ہے، صلح صفائی ہو جاتی ہے، تو صلح صفائی کے اوپر جو چیز رکھ دی جائے تو فرمایا اس کو اچھے طریقے سے اس کی کیا ہے دیت دے دیا کرو. دیت دے دی تو اس کے اندر تنگ نہ کیا کرو. یہ دیت پہ طے ہو گیا مسئلہ تو اس کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ چلو جی 100 روپے آج دے دیا، 1000 کل دے دیا، تو اس طریقے سے تنگ نہیں. جب دیت پہ فیصلہ ہو گیا تو جلدی پیسے اچھے طریقے سے جا کر فلفور اس کی ادائیگی کی کوشش کرو. تو آگے فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، جو آدمی اس میں زیادتی کرے گا دیت کے معاملے میں تو فرمایا اس کے اندر اس کے لیے کیا سخت قسم کا عذاب ہے. پھر آگے دوسرا چیز بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ دیا، ایک اصول دیا کہ قتل کے بدلے میں قتل. اب سعودیہ میں جا کے لا کے رکھتے ہیں، منڈی اتار کے رکھ دیتے ہیں تو لوگ گھبراتے ہیں یہ کیا ہے، تو ڈر آتا ہے. تو رب العالمین فرماتے نہیں، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں یہ کیا ہے، اس میں تمہارے لیے کیا ہے، زندگی ہے. کیونکہ ایک آدمی کو اگر باہر چوک چوراہے ملا کے قتل کر دیا گیا تو گویا اس کے ڈر کی وجہ سے سارے لوگ قتل سے بچ جائیں گے، رک جائیں گے، قتل نہیں کریں گے، آگے نہیں بڑھیں گے.
کیونکہ ان کو معلوم ہے آج تو قتل کیا تو اگر پنجاب والا قتل کرتا ہے تو سرحد میں چھپ جاتا ہے، سرحد میں قاتل ہوتا ہے تو پنجاب میں آ کے چھپ جاتا ہے، تو یہ قتل جو ہے یا یہ جو چیز ہے اس سے بچ جاؤ گے۔ تو فرمایا جو قتل کرے پکڑو اس کو۔ اور دوسری چیز یہ معلوم ہوئی قتل کرنا یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، ہر آدمی کے اختیار میں نہیں، اس کو دے دیا کہ جاؤ جی تمہارا قتل ہو گیا تو جاؤ بندوق کلاشنکوف لو اور جا کے دس کر کے راستے میں پکڑ لو اور مارنا شروع کر دو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کیا کہا، اسٹیٹ جو ہوتی ہے، حکومت جو ہوتی ہے، اس کی ذمہ داری بنائی کہ اسٹیٹ کا حق کام ہے یہ کہ وہ قاتل کو گرفتار کرے اور قانونی عدالت ساری قانونی چارہ جوئیاں کر کے اس کے بعد اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، قتل کر دو، جو بھی تمہارا نظام چلتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اب یہاں سے آگے دوسرا انتظامی حکم بیان کیا کہ کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو گیا تو بعض علماء تو یہاں پر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہو چکی ہے میراث کے پورے احکام آنے کے بعد، کہ کوئی آدمی کے اوپر موت کا وقت آتا ہے وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت کرنے کے بعد اس کے لیے کہا گیا کہ جس آدمی نے اس کی وصیت سنی ہے تو اس کا کام بنتا ہے کہ صحیح طریقے سے جا کر وہ اپنے اس کے ورثاء کو یہ بات بتا دے کہ اس نے یہ وصیتیں کی ہیں، اس کو یہ کام کرنے کے۔ بعض نے علماء نے یہ فرمایا کہ یہ جو آیت ہے اس میں والدین کے لیے یا اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو حق بنتا ہے کہ یہ وصیت کرے کہ میں مر جاؤں تو میرے مال کو صحیح طریقے سے شرعی طریقے سے اس کو کیا ہے تقسیم کر لینا، اس کو کیا ہے تقسیم کر لینا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات یہ گنتی کے دن تمہارے لیے رکھے گئے۔ اب یہاں سے کیا ہے امور مصلحہ، میں نے بتایا نا کہ انتظامی امور کے ساتھ ساتھ اصلاحی کام بھی چل رہا ہے، تو روزہ جو ہے اصلاح کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، اندرونی اصلاح کی جاتی ہے اس کے ذریعے سے، اندر کی اصلاح۔ اب دیکھیں آپ روزہ ہے الحمدللہ ہر آدمی گناہ سے بچتا ہے، بے حیائی کے کام سے بچتا ہے، گانا سننے سے بچتا ہے، آنکھوں کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، ہاتھ کو بچاتا ہے، پاؤں کو بچاتا ہے، کہیں غلط جگہ میں چلا نہ جاؤں۔ تو یہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کہ روزہ ہے۔ لڑائی جھگڑے کے لیے کوئی آتا ہے بھائی میرا روزہ ہے خدا کے لیے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اصلاحی امور ہیں، تو یہ فوج کے لیے، حکومت کے جتنے بھی کارندے ہیں ان کے لیے اور جتنے بھی مسلمان باشندے ہیں ان سب کے لیے یہ حکم آ گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کر دیا گیا، کس لیے؟ آگے ریزن بتایا لعلکم تتقون تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کے اندر یہ کوالٹی ہے، خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے۔ دیکھو حرام حلال رزق سے انسان بچتا ہے، حلال پینے والی چیز سے بچتا ہے، حلال ہر حلال چیز سے بچ کے رہتا ہے، کیوں؟ اللہ نے حکم دیا ہے، تو پھر اس کے لیے حرام سے بچنا کون سا مشکل ہو گیا؟ تو یہ جو چیز ہے یہ تقویٰ پیدا کرتی ہے۔ پھر آگے رب العالمین نے پھر فدیہ کے کچھ احکام بیان کیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، یہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ عظمت کو بیان کیا اس مہینے کی، فرمایا اس کی مہینے کی عظمت کیوں ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی، یہ مہینہ عظمت والا اس لیے انزل فیہ القرآن، اس میں نازل کیا گیا قرآن، ھدی للناس جو سراپا ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی اور ہدایت کے لیے بڑے بڑے واضح نشانات، والفرقان تفریق بڑی زبردست عظمت والی کتاب ہے۔ تو اس مہینے کے اندر یہ نازل ہوئی۔ آگے پھر چل کے رب العالمین نے قرب الہی، انسان کو اللہ رب العالمین کا جو قرب حاصل ہوتا ہے اور جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، صفت تقویٰ آتی ہے، دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو بیان کیا تو فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ وہ دعائیں ہیں۔ کیا ہے؟ دعائیں ہیں کہ جتنا انسان اپنے آپ کو کمزور اور بے بس ظاہر کرے گا اور رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی کو ظاہر کرے گا اور اس رب العالمین سے مانگے گا تو یہ انسان کیا ہو جائے گا؟ اس کے اندر یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا خاصیت پیدا ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر یہ قرب الہی والی صفت پیدا ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ بندہ تو اپنے رب کے بڑے قریب ہے، قرب حاصل۔ جب انسان کسی کے قریب ہوتا ہے تو جا کے اسی سے مانگتا ہے نا۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، حکومتوں میں بھی ایسا کہ اس آدمی کے حکومت کے فلاں وزیر اعظم سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کو یہ کام کا کو جا کے ہی کروا دے گا۔ تو جب انسان
کیوں؟ وہ جا کے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، سوال ہی بن جاتا ہے. جتنا بھی تعلق ہو تو اپلیکیشن دیتا ہے تو سائل بن کے دیتا ہے، سوالی بن کے دیتا ہے. تو انسان اللہ رب العالمین کا جتنا بھی قریب آتا ہے، اپنے درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو گویا اس کو یہ کیا ہو گیا کہ اللہ کے یہ قرب اس کو نصیب ہو گیا. تو اسی کو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب میرے بندے آپ سے پوچھتے عنی، میرے متعلق، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب رہتا ہوں. پوچھتے کہاں ہے خدا؟ آپ ہمیں کہتے ہیں دعائیں کرو، کس سے مانگی؟ تو کہا اللہ سے مانگو، وہی دعاؤں کو سنتا ہے. تو کہا اللہ کہاں ہے؟ تو فرمایا رب العالمین نے میرے متعلق جب تم سے پوچھتے ہیں میرے بندے، فإنی قریب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب دعوت الداعی، میں دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. جب پکارتا ہے کوئی آدمی، مجھے پکارتا ہے، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے. ہر آدمی کی پکار کو سنتا ہے. یہ نہیں ہم کہتے دو دعائیں کی تو رزلٹ نہ ملا تو کہتے ہیں خدا نے مانگ کے تھک گئے. رب العالمین سنتا ہی نہیں ہماری، کچھ آواز ہو جاتی نہیں. بابا سب کی سنتا ہے، ہر ایک کو جواب دیتا ہے، ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا ہے، ہر انسان کی دعاؤں کا بدلہ دیتا ہے. کبھی کسی کو دیتا ہے بدلہ، اس کے اوپر کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہوتی ہے، اس آفت کو اس سے دور کر کے بدلہ دے دیتا ہے. کبھی اللہ رب العالمین جو کچھ اس نے مانگا ہے وہی کچھ عطا کر دیتا ہے، اور کبھی اس کی دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے. آخرت کے اندر رب العالمین عطا فرماتے ہیں. جب انسان محتاج ہوتا ہے، ایک ایک نیکی کی طلب کرے گا تو وہاں پر رب العالمین اس کو عطا فرماتے ہیں. تو فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. دعاؤں کو کون قبول کرتا ہے؟ دعائیں کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ سے، کیونکہ ہے سب کچھ اسی کے قبضے میں، دعا وہی سنتا ہے. تو آگے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اب یہاں سے رمضان کے اندر مردوں کے لیے، انسانوں کے لیے کچھ اور قواعد و ضوابط بتا دیے کہ انسان جو ہے، میاں بیوی جو ہیں، بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ شبہ پایا، اکثر لوگ جو اس میں پڑے رہتے ہیں کہ انسان بیوی کے قریب جو ہے رمضان کے اندر تو بالکل پورا مہینہ جا ہی نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے. دن کے روزے کی حالت میں نہیں جا سکتا، لیکن رات جو ہے اس کے لیے اس کو اجازت ہے، جب تک رات کو جو بھی یعنی سحری تک جو ہے اس کا وقت ہے، یعنی جب تک صبح فجر شروع نہیں ہوتی تو یہ اپنی بیوی کے قریب جا سکتا ہے. فرمایا ہن لباس لکم انتم لباس لہن. اب یہاں سے عورت اور مرد کے آپس کے رشتے کو بتایا ہے. کتنا عظیم رشتہ ہے، کتنا قریب کا رشتہ ہے ان کا آپس میں. ایک دوسرے کو رب العالمین نے کہا یہ لباس ہے. لباس کا مطلب کیا؟ انسان اپنے کپڑے نکالے تو کیا ہو جائے گا؟ ننگا ہو جائے گا. تو اس لیے بیوی اور مرد یہ دونوں اپنے عیوب کو اپنے پاس رکھیں تو یہ باپرد نظر آئیں گے، حیادار نظر آئیں گے. جو یہ اپنے عیوب کو اور اپنی باتوں کو باہر نکال دیں گی تو کیا ہو جائیں گے؟ کپڑے اتار دیں گے. تو ان کو کہا کپڑوں میں رہو. لباس ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے. احترام ایک دوسرے کا کرنا چاہیے. جس طرح انسان اپنے کپڑوں کے اوپر گندگی نہیں چاہتا تو مرد کو کہا بیوی تیرا لباس ہے کہ تو اپنی بیوی کی خیال رکھ. جس طرح تو کپڑوں کو صاف رکھتا ہے بیوی کو بھی اس طریقے سے رکھنے کی کوشش کر. اور عورت کو کہا شور تیرا لباس ہے. جس طرح تو اپنے کپڑے استری کر کے اچھے طریقے سے پہنتی ہے، ناز و نخروں میں چلتی ہے، اس طرح اپنے شور کا بھی خیال کر اپنے ناز و نخروں کے ساتھ. تو آگے پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اب روزے دار جو ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ. اب یہاں پر مسلمان جب افطاری کرتے، کھانا پینے کا اس زمانے میں شروع میں یہ تھا کہ کھانے کی اجازت کب تک تھی؟ جب تک آپ بیدار ہیں، سوئے نہیں ہیں. جس کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو کھانا ہر چیز بند ہو گئی. کوئی آدمی بھی سارا نظام ختم، سونے بس نیند تک تھا. ایک صحابی کیا کھیتوں میں کام کر رہا ہے بیچارہ دن بھر، رات کو آیا تھکا ہوا، تو گھر میں افطاری کا وقت ہو گیا تو گھر میں کچھ تھا نہیں. بیوی گئی چلو باہر سے کوئی چیز لاؤں کھانے پینے کے لیے، تو باہر گئی، واپس جب آئی تو آگے سے شور کی آنکھ لگ گئی. بیچارے نے کچھ نہیں کھایا. پھر صبح روزہ شروع ہو گیا کیونکہ سونے تک تھا. تو صبح روزہ جب شروع ہوا تو اب روزہ رکھا تو دوپہر کا وقت دن کا آدھا گزرا تو آدمی بے ہوش ہو کے گر گیا، کیونکہ اتنی بھوک پیاس کون برداشت کر سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو یہ چیز واقعہ بیان کیا تو رب العالمین نے اتار دی وہی کلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس وقت تک کھاؤ جب تک یہ سیاہ اور سفید دھاریاں سامنے نہ آ جائیں. ایک آدمی نے کیا اللہ نے کہا کہ دو سفید وائٹ
لائٹ جو ہوتی ہے نا اس پہ جہاں سے صبح آتی ہے، تو وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ شروع میں ایک سفیدی آتی ہے اس طرح لمبی آگے کی طرف، اس کے بعد پھر ایک دم اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب، اور صبح صادق ہوتی ہے، پھر پورا اس طریقے سے افق سے سفیدی اٹھتی ہے، پھوٹتی ہے تو آگے کی طرف بڑھتی جاتی ہے، اس طرح آتی ہے، اس کو کیا ہے صبح صادق کہا جاتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، 2 سفید دھاگے رکھ دیے اپنے سرانے کے نیچے، اور سرانے کے نیچے رکھا، جب پوری روشنی آ جاتی تو سفید دھاگا اور کالے دھاگے میں فرق ہو جاتا، تو کہتا ہے اب کھانا پینا روک دو، اب کھانا پینا روک۔ تو دھاگوں کو دیکھ کے کہ کالے اور کیا ہے سفید دھاگے میں فرق ہے، یہاں اگر حتی یتبین، یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے اوپر، لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ سیاہ اور سفید دھاگے میں فرق ہے۔ تو اس نے یہ کیا، حالانکہ مطلب کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے اس کا واقعہ بتایا تو آپ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ صبح صادق اور صبح کاذب کے بارے میں۔ تو فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، رات صبح شروع کرو اس وقت جب صبح ہو جائے، اور رات کے وقت۔ پھر آگے اس کے بعد ایک دوسرا حکم آگے آتا ہے انتظامی امور، کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں نا حکومتوں میں رہتے ہیں ملک میں ہر جگہ میں، کیا کہتے ہیں غریب بڑے جو یا آفیسر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں یا کسی کا اثر رسوخ ہوتا ہے، تو غریبوں پہ ظلم کرتے ہیں، ناجائز ان سے رشوت لیتے ہیں اور ان کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، مال لیتے ہیں ان کا۔ تو ظلم و زیادتی جو ہے عدالتوں میں جا کے گھسیٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کسی کے اپنے وکیل اپنے لوگ ہوتے ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ کوئی آدمی پنگا تھوڑا سا لیتا ہے تو اتنی زمین دیتا ہے یا نہیں، اتنے میں نہیں دیتا تو بس عدالتوں میں گھسیٹنا شروع کر دیں گے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر دیں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اسلام نے حکمرانوں سے بھی کہا اور اپنی رعایا سے بھی کہا، سب سے کہا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، نہ کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل غلط طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور انہیں لے جاؤ حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ تاکہ لوگوں کے مال کو کھائے، بالاسم گناہ کی طرح، یہ رشوت اور یہ ساری چیزیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک آدمی بڑا تیز ہوتا ہے، مال یا وکیل اچھا پکڑ لیتا ہے تو غلط چیز کو وہ کر لے، جج تو فیصلہ سامنے کو اس کے دلائل کو دیکھ کے کرے گا، سامنے جو دلائل آئیں گے اس کے مطابق فیصلہ کر لے گا، لیکن اس کو حق نہیں ہوگا اس آدمی کا کہ وہ مال کا حقدار نہیں ہوگا، لیکن وہ لے لے گا۔ وکیل تکڑا ہے، پیسہ بڑا چلا ہے، یہ تو خوش ہے بس میں جیت گیا، باہر نکلا تو گلوں میں لوگوں نے ہار بھی ڈال دیے، کیس جیت کے آ گیا، گاؤں پہنچا سب نے او جی کیس جیت گیا، کیس جیت گیا، لیکن یہاں تو کیس جیت گیا، رب العالمین کے یہاں تو کیس ہار گیا نا، کیس ہارا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہی زمین یہی مال کل قیامت کے روز اس کے لیے وبال ہوگا، اور یہ جو ہے اس نے آج کھایا، پیٹ کے اندر ڈالا ہے، یہ آگ ڈالی، آگ ڈالی ہوئی ہے۔ جج اگر رشوت لے کے فیصلہ کرتا ہے تو اس نے اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈالی ہے، اس نے اپنی اولاد کو کیا ہے آگ کے تندور میں ڈال دیا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آگے پھر فرمایا یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت۔ اب یہاں پر چاند کے بارے میں لوگوں نے پوچھنا سوال کیا کہ یہ چاند کبھی گھٹتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ سوال، تو آپ خاموش ہوئے تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا، یسألونک عن الأحلة، آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے متعلق، قل هي مواقیت للناس والحج، یہ مواقیت یہ اوقات کی گھڑیاں ہیں، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، والحج لوگوں کے لیے، یعنی لوگ آپس میں حساب و کتاب کرتے ہیں، چاند مہینہ پورا ہو گیا، اتنے جی بھائی 4 مہینے کے بعد مجھے پیسے دینا ہے، قرضے لیتے کوئی چیزیں ہیں تو اپنے معاملات ہی ان کے، تو ان معاملات کو طے کرنے کے لیے کیا ہے؟ یہ چاند کے گھٹنا یا زیادہ ہونا یہ اس کے لیے ہے۔ تو فرمایا اور مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے مواقیت، والحج اور حج کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ ذی الحجہ شروع ہو جاتا ہے، حج کا مہینہ ہے۔ حج عبادت جو تھی مشرکین کی بھی عبادت تھی، وہ بھی اس کو کرتے تھے، مسلمان بھی سب، تو گویا یہ عبادت ایسی تھی کہ جو چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں پوچھا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اب یہاں پر آگے مشرکین کی ایک رسم تھی، اس کی تردید کر دی گئی۔ وہ کیا ہے؟ احرام جب باندھ لیتے تو احرام باندھنے کے بعد جب واپس آتے تو گھروں کی سامنے دروازے سے نہیں آتے، تو پیچھے کی جانب سے کیا ہے چھلانگے مار کے اندر داخل ہوتے تھے، اور اس کو بہت بڑا یعنی اپنے لیے اعزاز سمجھا کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ کوئی نیکی کی بات تھوڑی ہے،
یہ نیکی کی بات تو تھوڑی ہے، یہ تو پیچھے گھروں کی دیواریں پھلانگ کے آتے ہو. وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم گھروں کو آؤ من ظُهُورِهَا ان کے پیچھے کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، انسان کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ میں بڑی پگڑی میں باندھ لوں اپنے سر کے اوپر، ٹھیک ہے، میں بڑا جبہ پہن لوں اور بڑی دستار باندھ لوں، لیکن کام جو ہیں وہ سارے بڑے نائس وہ کر کے، لیکن کام کروں میں شرکیہ، شرک میں کروں، چوری میں کروں، ڈاکے میں ڈالوں، میں سارے ہر غلط پٹھا کام میں کروں، تو مجھے یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَيْسَ الْبِرَّ، یہ پگڑی نیکی نہیں ہے، یہ جبہ نیکی نہیں ہے، یہ تسبیح نیکی نہیں ہے. نیکی کیا ہے؟ انسان کے دل کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے کہ اس کا رب، اس کے دل میں خوف ہو، ہر وقت یہ ڈرتا رہے کہ میں یہ کام کروں گا، اس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا. تو ایک دم کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. آنکھیں کھلی ہیں، آگے دیکھتا ہے تو برائی ہے، تو ایک دم دیکھا تو غلط جگہ میں نگاہ پڑ رہی ہے تو ایک دم بند کر لیا، میرا رب ناراض ہو رہا ہے. کان اسے سن رہا ہے، ایک دم کہیں میوزک کی آواز آ رہی ہے، غلط چیز کی غیبت ہو رہی ہے، تو ایک دم کیا ہے؟ کانوں میں انگلی رکھ دی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ غلط آواز آئے. اس کو کہتے ہیں کیا؟ نیکی. یہ ہے جب یہ نیکی ہو تو اندر نیک ہو انسان، تو باہر جب سجتا ہے، پھر باہر پگڑی باندھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، جبہ پہنتا ہے، وہ دونوں کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ خوبصورتی کا نشان بن جاتے ہیں. سبحان اللہ، خوبصورتی کا نشان بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پھر اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ رب العالمین سے ڈرتے جاؤ، ڈرتے جاؤ، ہر وقت ڈرو. کس سے؟ عقیدے میں بھی اللہ سے ڈرو، اعمال میں بھی اللہ سے ڈرو، معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. اب یہاں سے آگے جس طرح میں نے بتایا نا، یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، تو اس میں پہلا حکم جس طرح میں نے بتایا اسلامک اسٹیٹ، اس کی ذمہ دار، اس نے ایک فوج بنائی ہے. ظاہر ہے فوج ہے تو فوج کے لیے اب یہ تو نہیں ہے کہ فوج بنائی ہے اس لیے کہ جا کے وہ ڈیم تعمیر کرتی جائے اور یہ کرے وہ کرے، یا کسی بے گناہ لوگوں کو مارنا شروع کر دے. اس کے لیے فوج نہیں ہے. فوج کا کام ہے بارڈروں کی حفاظت، مملکت کی حفاظت، اپنے نظریے کی حفاظت، اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے اگر آگے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹوں کو توڑنا، یہ کیا ہے؟ فوج کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اب فوج کے لیے کیا ہے؟ احکامات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ بنا دی. اب اس اسٹیٹ کے لیے قانون ان کے لیے حکم ہو گیا. کیونکہ اب پہلے تو آتے مشرکین مکہ، کبھی حضرت بلال کو مارتے مکہ میں، اور کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال رہے، کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ستا رہے، کبھی کس کو، تو خاموشی سے کوئی جواب نہیں دے رہے، کوئی جواب نہیں. مکہ میں مدینہ میں پہنچے، اسلامک اسٹیٹ بن گئی. اب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فوج بناؤ اپنی فوج، ایسی فوج ہو جو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، آنکھیں پھوڑ کے رکھ دو، پھر نکلو میدان میں، پھر مارو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج بنائی تو اس کو ان کے لیے اجازت دی، لڑنے کی اجازت دے دی. فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہاری جو اب فوج بنی ہے مدینہ منورہ میں، یہ ابو بکر و عمر، یہ سارے آپ کے فوجی جتنے بھی ہیں، فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑو، الذین یقاتلونکم، جو مکہ سے آ کر تمہارے اوپر حملہ اور مدینہ سے جو یہودی ارد گرد سے جو قبائلی آتے ہیں لڑتے ہیں آپ کے ساتھ، یقاتلونکم ولا تعتدوا، اور یاد رکھنا زیادتی نہ کرنا. اسلامی فوج کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدودیں بنائی ہیں. یہ نا یہ لوگ کہتے ہیں اسلام یہ وہ فلاں مذہب نہیں، اسلام نے تم مسلمان فوجوں کے ہاتھ باندھ کے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا. یہاں پر مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ اصول بتایا کہ جنگ کے اندر آپ نے پیل نہیں کرنا. یہ دیکھو نا، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے اس کے ساتھ لڑنا، پیل نہیں کرنا، جنگ میں پیل نہیں کرنا. اس لیے تو اسلام پہلے دعوت دیتا ہے، پھر ترغیب دیتا ہے، ان کو کافی سمجھاتے ہیں، سمجھانے کے بعد اگر نہیں سمجھتے تو پھر کہا ہے لڑو. اب آ چکے ہیں تمہارے مقابلے میدان میں تو پھر کیا ہے. پھر آگے دوسری جو چیز ہے فرمایا صرف لڑائی کس سے کرنی ہے؟ مقاتلین سے، جو میدان میں لڑنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے اس سے لڑو. اور جو لوگ لڑائی میں حصہ نہیں لے رہے، عورتیں ہیں، ان کے جو لوگ مذہبی پیشوا ہیں، معذور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، میدان میں تم سے لڑ نہیں رہے، ان کو کچھ بھی نہیں کہنا، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، اس سب کو باقی اٹھا کے رکھنا.
یہ آج جنگوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کی وقار کوئی باقی ہے؟ یہ ہمیں انسانیت کا درس دے رہے ہیں. یہ ان کی انسانیت کتنی دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے، اور نہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، سب بلبلا رہے، چیخ رہے ہوتے ہیں اور مار رہے ہوتے ہیں یہ ظالم. اسلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایسا ویشیانہ مذہب ہے. خود ویشیانہ، یہ خود ویشی لوگ ہیں اور اسلام کو ویشیانہ مذہب کہتے ہیں. پھر آگے تیسری جو چیز ہے فرمایا کہ جنگ کے اندر بھی جاؤ، لڑو، لیکن زیادتی نہ کرنا. ایک لمٹ تک جو تم سے زیادتی کرتا ہے تو ایک لمٹ تک لینا، زیادتی نہ کرنا کہ نہیں لوگوں کے تم کان مسلح بنانا، یہ چیزیں جو ہے ایسا نہیں، قیدی تمہارے گرفتار ہو جائیں، ان کے بھی پکڑ کے ان کو لے جاؤ، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے. تو ساری چیزیں، تو اس لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے زیادہ زیادتیاں کرنے والے کو پسند نہیں کرتا رب العالمین. حد ہر معاملے میں انسان جہاں بھی ہے، دنیا کے جس کونے میں جس جگہ میں بھی رہتا ہے، جہاں بھی رہے اعتدال کے ساتھ رہے، زیادتی نہ کرے. کسی کے ساتھ بھی زیادتی رب العالمین کو پسند نہیں ہے. ہر معاملے میں جس جگہ میں بھی ہو، اس چیز اصول کو یاد رکھنا، کیونکہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب المعتدین، حد سے زیادہ گزرنے والے، زیادتیاں کرنے والے کو رب العالمین پسند نہیں فرماتے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامین.